السلام علیکم، میرا نام گوہر ایوب ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جو بات کرنی ہے بہت اہم ہے اور اس کے بیسکلی دو حصے ہیں۔ اس میں سے زندگی کے کچھ واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس پر آپ کی سجیشنز بھی لوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جب ہم اپنے شہروں میں نکلتے ہیں تو جا بجا ہمیں بھیک مانگنے والوں کا ہجوم نظر آتا ہے اور تواتر سے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان میں اضافہ کرنے کا جو سب سے بنیادی وجہ بنتی ہے وہ لوگوں کا ان کے ہاتھ پر پیسے رکھ دینا ہے، اور یہ پیسے انہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن درد دل رکھنے والے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اگر انہیں پیسے نہ دیے جائیں تو پھر یہ بیچارے اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ تو کچھ فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس ویڈیو میں ہمارے جو غریب اور ضرورت مند لوگوں کو راشن پہنچانے کا کام ہم کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے اور اب بھی چل رہا ہے، اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور جو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے مجھے منع کیا کہ ہمارا نام نہ لیجئے گا اور کسی کو مت بتائیے گا، لیکن نیکی کرنے والوں کا نام اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ ایک تو لوگ ان کے لیے دعا کریں اور دوسرا دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ تو رمضان میں جناب ہم نے راشن تقسیم کرنے کا، کیونکہ کراچی ہے بہت بڑا شہر ہے، یہاں پر آبادی کے پاس کھانے پینے کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گئے، بہت سارے لوگ سفید پوش جو مانگتے نہیں ہیں یا ہاتھ پھیلانے کو مناسب نہیں سمجھتے، تو انہوں نے مجبوراً ہمیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑی، اور الحمدللہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا راشد محمود اور ان کی مسز راشد محمود کا، کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی ڈونیشن دی کراچی میں اور کشمیر میں لوگوں کو راشن تقسیم کرنے کے لیے۔ ندیم عارف اور مسز ندیم عارف، ان کا بھی شکریہ ادا کہ انہوں نے بھی خطیر رقم خرچ کی ان ضرورت مندوں کو راشن پہنچانے کے لیے، اور ان کے فادر، ان کا بھی بہت شکریہ، اور ان کی مسز کا انکل ہیں، مطلب ندیم عارف صاحب کے والد صاحب ہیں محمد عارف صاحب، اور ان کی سسٹر ندیم عارف کی سسٹر، انہوں نے بھی بہت بڑی رقم دی ان لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال ان کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیکی کو قبول فرمائے۔ اور ندیم عارف صاحب کی سسٹر، ان کو کیمو ہو رہا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، تو ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ شہر میں جو بھکاری ہیں، پروفیشنل بھکاری، یہ تو ان لوگوں کو ہم نے کوشش کی جو سفید پوش ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان تک راشن پہنچایا جائے، اور الحمدللہ ایک بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا، اور ہم نے کسی لینے والے کی نہ تو تصویر لی اور نہ ہی انہیں یہ پتہ چلنے دیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور انہیں کون دے رہا ہے۔ تو ان سب لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اس کاز میں میری ہیلپ کی ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، اور اس طریقے سے ہیلپ کی کہ لینے والوں کو کا نہ تو مذاق بنا اور نہ ہی ان کی انا مجروح ہوئی۔ تو ہم اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ پروفیشنل جو بھکاری ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے؟ تو میں آپ کو کچھ واقعات اپنی زندگی سے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کہ میں کوچنگ جایا کرتا تھا بائک پہ، تو ایک دن پل کراس کرتے ہوئے، برج کراس کرتے ہوئے، ایک بائک والے نے سامنے آ کے بائک جو کہ چل نہیں رہی تھی، وہ اسے پیدل چلا رہا تھا، روک لیا اور مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیٹرول نہیں ہے اور مجھے جانا ہے۔ اچھے ڈریسنگ میں تھا، تو سامنے پیٹرول پمپ تھا، میں اسے ساتھ لے گیا اور میں نے اس کی 100 روپیز پیٹرول پمپ والے کو دیے، کیونکہ میں اپنی بائک میں بھی پیٹرول ڈلوانا تھا۔
تو اس نے پیٹرول نہیں ڈلوایا بلکہ وہ میرے جانے کا انتظار کرتا رہا، اور میں بیک مرر میں دیکھتا رہا کہ اس نے وہ پیسے اس سے واپس لے لیا۔ پھر اتفاق کچھ عرصے بعد اسی ایریا میں چند ماہ بعد پھر وہی شخص سامنے ٹکرایا، اور مجھے اسی طرح سے ضرورت کا بہانہ کر کے، تو میں نے اسے گھور کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ یار آپ، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد نہیں ہو پاتی، کیونکہ لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ پھر مزید اسی طرح سے کچھ اور واقعات ہیں جو بتانا ضروری سمجھوں گا۔ ہمارے ایک جاننے والی ہیں ڈاکٹر، تو ان کے پاس گاڑی میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک بڑھیا آئی کہ مجھے انسولین لگتا ہے اور مجھے اس کی سخت ضرورت ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے وہاں سے انجیکشن خریدا، جو کہ آئی تھنک مہنگا ہے، اور لے کر دیا۔ تو کہتی ہیں کہ میں تھوڑی دیر وہاں آگے کام تھا، میں اس طرف چلی گئی، تو کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو بڑھیا ہے وہ دوبارہ سے اسی میڈیکل سٹور پر گئی ہے، اور میں نے جب اس کے جانے کے بعد اس میڈیکل سٹور والے سے جا کے پتہ کیا کہ یہ پھر کیوں آئی تھی، انہیں لگا کہ شاید یہ کوئی مزید انہیں میڈیسن کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ میڈم یہ تو ان کی روز کی طریقہ کار ہے، یہ انسولین خرید کر لوگ انہیں دے دیتے ہیں اور یہ واپس آ کر کم پیسوں میں ہمیں واپس ریٹرن کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا، اور اسی طرح سے مزید 3-4 اور واقعات ہیں جو اگر میں بتانا شروع کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے لوگوں کے ہاتھ پر یہ جو ایزی منی ہے، کیش، یہ رکھنے کے، ان کی ظاہر ضرورت مند ہیں وہ، تو ان کی ضرورت کے لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم انہیں راشن خرید کر دے دیں، کیونکہ کوئی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، آٹا، چینی، دال، گھی، یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ انہیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم مدد کر سکتے ہیں، اور مدد بھی اس طرح سے کی جائے کہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمیں ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے کہ قریبی لوگوں کو دیکھا جائے، رشتہ داروں کو دیکھا جائے، اور پھر پڑوسیوں کو دیکھا جائے، محلے میں دیکھا جائے۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پلس اگر آپ کوئی میڈیسن یا اس طرح کی کوئی چیز دیتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کے جو لیبل ہے اسے ڈیمیج کر دیں، تاکہ وہ شاپ والے ان سے ریٹرن نہ لیں، کیونکہ یہ ایک مافیا بنتا جا رہا ہے۔ اور اکثر آپ لوگوں نے جو شہروں میں رہتے ہیں یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک روڈ کے کنارے تھال چنوں کا گرا ہوا ہے اور بچہ بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے، اور لوگ ان کی رک کر ہمدردی میں مدد کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے طریقہ کار ہیں۔ یا جو مٹی کے برتن ہیں، وہ ٹھیلا الٹا ہوا ہے اور ان کے برتن ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے کہ جی گاڑی والا مجھے مار کے چلا گیا اور میرا نقصان ہو گیا، اور لوگ ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو ایڈوانس سوشل ٹاک کے اس چینل سے، اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مدد ضرور کیجئے، لیکن نیکی کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی کر لیا کیجئے، کیونکہ یہ صرف ان کے ہاتھ پر 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے یا 100 روپے رکھنے سے ہمارا فرض ادا نہیں ہو جاتا۔ اور میں نے کئی بار رک کر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو بہت معذور اور ضعیف اور بیمار لوگ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو باقاعدہ ان کی نگرانی دور سے کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ ہٹے کٹے صحت مند لوگ دور بیٹھے ہوئے کہ انہیں کوئی وہاں سے اٹھا کے نہ لے جائے، یا انہیں جو دی گئی پیسے ہیں وہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک پوری مافیا ہے، اور یقیناً ان میں اضافہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ان کے ہاتھ پر کیش رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ کو مدد کرنی ہے، ضرور کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو قبول کرے، لیکن مدد اس طریقے سے کیجئے کہ صحیح جو ضرورت مند ہے اس کی مدد ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا انسان بنائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔